اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال پوچھتے ہیں، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو علیکم، بالتاکید میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہیں، منہ اس کا، ذکر میں اس کا تذکرہ تمہیں سناتا ہوں۔ وہ کون تھا؟ انا مکننا لہو، بے شک ہم نے قدرت دی اس کو، فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے دیا اس کو، من کل شیء سببا، ہر قسم کا سامان، ہم نے اس کو ہر قسم کا سامان دیا ہوا تھا۔ بس اچھا، یہ سورۃ الکہف کا 16واں درس ہے۔ آج کے سبق کا عنوان قصہ ذوالقرنین۔ سورۃ الکہف میں جو واقعات بیان ہوئے ان میں سے یہ چوتھا واقعہ ہے۔ ربط سورت کی ابتدا میں اصحاب کہف کا ذکر تھا، جو قریش کے دوسرے سوالوں کا جواب تھا۔ اب ذوالقرنین کا ذکر کیا، جو قریش کے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ روح کے بارے میں سوال، اصحاب کہف کے بارے میں سوال، اس کا تذکرہ مکمل ہوا۔ تیسرا سوال کہ وہ شخص کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، تو اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ کون تھا۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ گزرے ہیں، مشرق سے مغرب تک حکمرانی کی۔ روئے زمین کے تمام بادشاہ اس وقت ان کے ماتحت تھے، ان کی نگرانی میں تھے تو بادشاہ، لیکن باطنی طور پر اصحاب کہف کی طرح یہ بھی ایک درویش بندے تھے۔ ان کا نام کیا ہے؟ اس حوالے سے روح المعانی نے کئی اقوال نقل کیے ہیں، جن کو علامہ ابن کثیر کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہے کہ علامہ ابن کثیر نے بھی یہ اقوال نقل کیے ہیں اپنی تفسیر میں۔ عبداللہ بن ضحاک بن معد، مصعب بن عبداللہ، مرزوبان، صعب بن زمی، ہرمس، ہردلیس، یہ مختلف نام انہوں نے نقل کیے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ سام بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ سام نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا۔ چونکہ قرآن کریم میں ان کا بس لقب ہے، نام بھی نہیں ہے اور ان کی نسل کا ذکر بھی نہیں ہے، اس لیے اتنے اختلافات پڑے اس میں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی حمیر سے تھے،
تو مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ اس لقب کی کیا خاص وجہ ہے ذوالقرنین کہنے کی؟ اس میں بھی علماء کے کئی سارے اقوال ہیں۔ نمبر 1، بعض علماء کہتے ہیں دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے ہیں۔ ویسے قرن کا معنی سینگ کا بھی ہوتا ہے، تو قرنین 2 سینگ، لغوی طور پر تو یہ مطلب ہے، لیکن یہاں پر مراد ذوالقرنین سے کیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ دنیا کے 2 کناروں تک پہنچے ہیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں، یہ مشرق اور مغرب تک پہنچے۔ نمبر 2، اہل طریقت کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں علوم ان کو حاصل تھے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تو چونکہ ذوالقرنین تسنیہ کا صیغہ ہے تو 2 علوم والے تھے، ظاہراً تو بادشاہ تھے، لیکن روئے زمین کو انہوں نے خانقاہ بنایا ہوا تھا، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے ترکستان اور عراق کی 2 بڑی سلطنتوں کو انہوں نے فتح کیا تھا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ استخر نامی ایک شہر کی کھدائی کی گئی تھی، چونکہ ایک قول اس میں، چوتھا قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پہ 2 سینگ بنے ہوئے تھے، تو قرن سینگ کو کہتے ہیں۔ یہ جو تاج پہنتے تھے اس پہ 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ تو بہت عرصہ پہلے استخر نامی ایک شہر کی کھدائی کی گئی، اس دوران وہاں سے کچھ آثار قدیمہ ملے، وہاں سے بت نکلا جو ذوالقرنین کی تصویر کے طور پر انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور اس کے اوپر تاج پہنایا ہوا تھا، اور اس تاج میں 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ واللہ علم حقیقت کیا ہے۔ اور 5واں قول یہ ہے، قرن صدی کو کہتے ہیں، قرن زمانہ، صدی، تو انہوں نے 2 صدیاں پائیں، اس لیے ان کو قرنین کہتے ہیں، ذوالقرنین۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، کتنے ہو گئے جی؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے سر میں 2 سینگ نما جگہیں بنی ہوئی تھیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ 2 مینڈیاں بنی ہوئی تھیں، بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، اس سے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بہرحال علامہ آلوسی نے روح المعانی میں 11 اقوال نقل کیے، مشہور یہی ہیں جو میں نے بیان کر دیے۔ اب آپ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اصحاب کہف یہ لوگ جو تھے کافر اور ظالم بادشاہ سے بھاگ کر ایک پہاڑ میں جا چھپے تھے، غار میں۔ اور ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج کو دیوار آئینی کے پیچھے دھکیل کر فتنہ پرداز لوگوں کے فتنہ اور فساد سے ملک کو بچا رہے تھے۔ مشرق تا مغرب کافروں کو دمکاتے ہوئے پہنچے۔ باقی ذوالقرنین کا واقعہ جیسے اس کی سلطنت اور شان شوکت کی علامت ہے، اسی طرح کرامات اور خوارق عادت بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور
اور ذوالقرنین کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ اور خضر علیہ السلام کی طرح ان کو بھی ملکیت والی شان، ملائکہ والی شان دی ہوئی تھی، اور وہی نمونہ ان میں نظر آتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسی وجہ سے کہہ دیا کہ ذوالقرنین بھی فرشتے تھے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، فرشتہ نہیں تھے لیکن فرشتہ صفت ضرور تھے۔ اب اگلا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے یا ولی تھے؟ تو صحیح بات یہی ہے کہ ذوالقرنین ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ باقی حقیقت حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ذوالقرنین کا زمانہ کون سا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال یا 600-700 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کے ہم عصر تھے۔ زیادہ تر مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ پیدل انہوں نے حج کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ سے باہر ان کا استقبال کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مل کر طواف کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ ایمان لائے تھے۔ بیت اللہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے مشرق تا مغرب پہنچے یہ، اور ان کا سفر آسان ہوا، اور خارق عادت فتوحات پر ان کو قدرت حاصل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے لشکر کے امیر اور وزیر خاص تھے، چونکہ ان کی فوجی مہمیں تھیں، تو حضرت خضر علیہ السلام ان کے لشکر کے وزیر با تدبیر تھے۔ ذوالقرنین کو علم اور حکمت سے خوب نوازا گیا تھا، خوب علم اور حکمت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ قریش نے یہود کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے تھے کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مغرب تا مشرق سفر کیا تھا۔ تو ان آیات میں اس بات کا جواب دیا کہ وہ ایک بادشاہ اور صالح آدمی تھا، دنیا کی حکومت اور ہر طرح کا ساز و سامان ہم نے اس کو دے رکھا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا، اس کے لیے زمین کے کناروں کو مسخر کر دیا۔ تو یہ نیک صالح بادشاہ گزرے ہیں ذوالقرنین۔ باقی تفسیروں میں آتا ہے کہ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری زمین پر بادشاہت کی ہے، پوری دنیا کے بادشاہ رہے ہیں، کوئی خاص ریاست یا خاص حصے کے نہیں، پوری دنیا کے بادشاہ رہے۔ ان میں 2 مومن ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مومن ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور ایک یہ حضرت ذوالقرنین ہے۔ انہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی۔ اور جو 2 کافر ہیں، ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو یہ 4 تو پہلی امتوں میں گزرے، ایک اس امت میں بھی ہیں جو پوری دنیا کے حکمران ہوں گے۔ پتہ کون ہے؟ حضرت مہدی، امام مہدی، پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، امن ہی امن ہوگا۔ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ آگے کریں گے۔ آپ اگلے سوال کی طرف آ جائیے، ذوالقرنین کون تھا؟ یہ ذوالقرنین کون تھا، کون مراد ہے اس سے؟ اس حوالے سے آپ کو تاریخ میں مختلف چیزیں ملیں گی، بہت کچھ ملے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال اور نظریہ یہ ہے کہ سکندر اعظم ذوالقرنین تھا۔ اسکندر اعظم، سکندر مقدونی اور سکندر یونانی جس کو کہا جاتا ہے، سنے نا نام؟ 35 سال کی عمر میں آدھی دنیا اس نے فتح کر لی تھی۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ ٹیکسر اور جہلم تک بھی آیا تھا یہاں۔ یہ اسکندر یونانی یا اسکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، یہ ٹیکسر اور جہلم تک آنا تاریخ میں اس کا لکھا ہے۔
لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر اعظم ہے، اسکندریہ جس نے قائم کیا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دلائل ہونے چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے وزیر کون تھے؟ خضر علیہ السلام، جبکہ اس کے وزیر تو ارسطو تھے۔ ارسطو بڑا جو فلسفی آدمی اور منطق کا بانی تھا، بہت بڑا فلسفی تھا ارسطو، افلاطون کا شاگرد تھا یہ۔ لیکن دوسری طرف ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے کہ وہ نیک صالح آدمی تھا، جبکہ اسکندر یونانی مشرک تھا، آتش پرست تھا، کافر تھا، اس کے ظلم و ستم اور غارت گریاں مشہور ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ اسکندر یونانی ذوالقرنین نہیں تھا۔ اور دوسری بات ہی کہ اس کی حکومت بھی اتنی وسیع نہیں تھی کہ پوری دنیا تک پہنچاؤ، یہ بس بیت المقدس تک پہنچا تھا، مشرق اور مغرب تک نہیں پہنچا یہ۔ اور اس کے غلط ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ذوالقرنین کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور یہ اسکندر یونانی تھا، یہ تو اس سے 2000 سال بعد کا ہے۔ اسے کیسے قرار دیا جا سکتا ہے ذوالقرنین؟ کیونکہ ذوالقرنین کا زمانہ نمرود کی سلطنت کے بعد کا زمانہ ہے، جو اس کو سلطنت ملی۔ اچھا، نمبر 2، کچھ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سائرس تھا، سائرس یا خورس، یہ ذوالقرنین ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا شاہ ایران نے 2000 سالہ جشن بھی منایا تھا۔ یہ صدر پاکستان صدر یحییٰ کے دور میں 2000 سالہ جشن ایران میں منایا گیا تھا، وہی سائرس کے 2000 سال پورے ہوئے تھے، تو اس وقت 2000 سال پورے ہو گئے اس اعتبار سے۔ سائرس کون تھا؟ بخت نصر جو بڑا ظالم انسان تھا، اس نے یہودیوں پر بڑے زبردست قسم کے تابقناک حملے کیے تھے، بیت المقدس کو لوٹ کر لے گیا تھا، یہودیوں کو قتل کیا تھا، یہودیوں کو غلام بنایا تھا۔ پھر سائرس آیا تھا اور اس نے بخت نصر کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو شکست دی تھی اور یہودیوں کو آزاد کرایا تھا۔ تو یہودیوں سے اپنا نجات دہندہ سمجھ کے بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600-650 سال پہلے کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سائرس بھی ذوالقرنین نہیں ہے۔ اور بعض مورخین فیرادون بادشاہ کا نام بھی لیتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین ہے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جو بعض کہتے ہیں زو کا لقب جو یمن کے قوم تبا تھے ان کے لیے استعمال ہوتا تھا، شاید ان کے اندر یہ کوئی ہو، کیونکہ اختلافات بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا وہ کون سے، اس کا نام کیا ہے یا کیا ہے، تو ہم اس میں کوئی اتنی بحث نہیں کر سکتے۔ مزید اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک طرح کہ یہودی جب اس بارے میں کوئی سوال پوچھتے ہیں تو معلوم ہے ان کے نزدیک بھی کوئی اہم شخصیت تھی، اس لیے انہوں نے سوال پوچھوایا یا قریشیوں سے۔ تو بہرحال یہ جو خمیری بادشاہ تھے ان کے لیے زو کا لقب استعمال کیا جاتا تھا، جیسے زو نواس اور ذوالنون وغیرہ۔ باقی اس خاندان میں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا لقب ذوالقرنین تھا۔ تو بعض مفسرین نے اس کو ذوالقرنین کہہ دیا، اور اسی طرح البیرونی نے کچھ ایسے قدیم اشعار بھی نقل کیے ہیں جن میں اس بادشاہ کو ذوالقرنین بتایا گیا ہے، لیکن یہ رائے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح سائرس جس کا خسرو کہا جاتا تھا،
فارسی والے اس کو گورش بھی کہتے ہیں، اس کی طرف بھی رجحان گیا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون ہے، بس ہم اس میں زیادہ بحث نہیں کرتے۔ اس میں بس میں نے جو اقوال ہیں وہ نقل اس لیے کر دیے تاکہ بات ذرا ساری سامنے آ جائے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، آپ کو امتحان لینا چاہتے ہیں کہ شاید کوئی بات مل جائے، آپ جواب نہ دیں تو آپ کے خلاف پروپیگنڈے شروع کر دیں، لیکن آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں بتاتا ہوں ذوالقرنین کون تھا، ان قریب اس کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ وہ ایک جلیل القدر بادشاہ تھے، اس زمین میں قدرت اور غلبہ انہیں دیا تھا، روئے زمین کی حکومت ان کو عطا کی تھی، مشرق تا مغرب وہ پہنچے تھے، دنیا ان کے لیے مسخر کر دی تھی، انہیں اسباب بہت زیادہ دیے تھے، بڑے وسائل دیے جو ان کو سلطنت میں ضرورت پڑنے تھے۔ تفسیر زاد المسیر میں یہاں تک لکھا ہے، بلکہ رات ہی میں دیکھ رہا تھا، علامہ روح المعانی نے بھی، علامہ علوسی نے بھی روح المعانی میں لکھا ہے کہ بادل کو ان کے تابع کر دیا تھا، بادل ان کے تابع تھا، یعنی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا اٹھا کے لے جاتی تھی تو یہ بادل پر سفر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہو سکتا ہے بھائی، ممکن ہے، کیا ممکن نہیں؟ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، اب زمین کے راستے ان کے لیے آسان کر دیے، جدھر وہ جانا چاہتے تھے پہنچ جاتے تھے، بادل پہ سوار ہو کر جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے پہنچ جاتے تھے، ممکن ہے۔ آج کل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سہولت دے سکتے ہیں، جہاں جانا چاہیں ٹرین پہ چلے جائیں، کار پہ چلے جائیں، جہاز پہ چلے جائیں، یہ سامان اللہ نے مہیا کیے نا، کسی بندے کے بس میں تو نہیں ہے جہاز اڑا دے، کس کے اختیار میں ہے یہ؟ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے بادل مسخر کر دیا۔ جیسے مہدی کے لیے تمام روئے زمین مسخر ہوگی، تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسباب دے رکھے ہوں گے، تو ذوالقرنین کو بھی اللہ نے اسباب دیے ہوئے تھے۔ ذوالقرنین کے لیے زمین کو لپیٹ دیا، کیا مشکل اللہ کے لیے؟ آج بجلی کا زمانہ، برقی زمانہ، الیکٹرانک کا زمانہ، آپ یہاں بیٹھے فون پر بیٹھے کہاں سے کہاں اپنی بات پہنچا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ وسائل اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذہن میں ڈالے تو یہ تیار کیے بنائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ وسائل بنائے، کون سی مشکل بات ہے؟ ذوالقرنین نے 3 سفر کیے تھے، 3 مہمیں تھیں، ایک مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف، تیسرے کا قرآن نے ذکر نہیں کیا کس طرف ہے۔ بہرحال حضرت مولانا کاندھڑی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ شاید، اور مفسرین میں یہی کہتے ہیں کہ شاید وہ تیسرا سفر شمال کی طرف تھا، لیکن قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا وہ کس طرف تھا۔ تو بہرحال یہ آگے ان کے جو اسفار ہیں اس کا تذکرہ ہم کریں گے، پہلا سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر، ان سفروں میں جو واقعات پیش آئے، کہاں پہنچے، کیا کیا ہوا، وہ انشاءاللہ آئندہ پڑھ لیں گے۔ آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔